تو اس طرح وہ ڈرا کرتے تھے جنوں سے، تو جن تو خوب ہی سر چڑھ گئے. جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، ہماری پناہ طلب کر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ فزادوہم رہاقا، تکبر اور غرور میں خوب اضافہ ہوا، اور ستایا انسانوں کو. انہوں نے جتنی ڈھیل دیں گے جنوں کو اتنے سر چڑھیں گے، وہ جتنا درست کر کے رکھیں گے اتنے ٹھیک رہیں گے. بچوں کی طرح لگتے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ ڈرنے والی چیز نہیں، اس کو نکالیں. یہ ہمارے نا یہ نسل در نسل ہمارے اندر یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں جن کیا کر لیں گے. جن کچھ نہیں کر سکتے آپ کا. کیا کریں گے جن آپ کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر گھر میں آپ کے آ گئے ہیں تو آپ نکالیں ان کو گھر سے باہر، آپ کا گھر ہے. نکلیں گے وہ؟ کیوں نہیں نکلیں گے؟ اللہ کے نام سے نکالیں. توحید کتنی چیزوں سے نجات دے دیتی ہے انسان کو، اور توحید جب چھوڑتا ہے انسان تو کیسے کیسے توہمات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کن کن مشکلات میں خود کو ڈالتا ہے. تو جو اپنے سے جونیئر ہیں، جیسے بچوں کی بات کی، جونیئر کو اگر زیادہ اختیار دے دیا جائے وہ سینئرز کو پریشان کرتے ہیں. تو یہ جن جو ہے نا یہ انسانوں کے جونیئر ہیں، جونیئر انسانوں کے انڈر ہیں. یہ ان کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. ان کو کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں ان کے پاس کہ یہ آپ کے اوپر حاوی ہو سکیں. نہیں ہو سکتے. تھوڑا بہت جیسے جراثیم انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت یہ کوئی پریشان کر دیں، تو کوئی بات نہیں، خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور نفع نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی اجازت سے ہی بیکٹیریا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ کی اجازت سے ہی جن بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور سب کا علاج بھی ہے، علاج انسان بھرپور کرے. ابھی آگے عقیدے کا ذکر کر رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو اب رسول بنا کر نہ بھیجے گا. یبعث پیدا کرے گا یا بھیجے گا. تو یہ دو معنی کیے گئے یبعث اللہ احدا کا. ایک یہ کہ مرنے کے بعد اللہ اب دوبارہ کسی کو نہ پیدا کرے گا. there is no life after death. اللہ نہیں کسی کو اٹھائے گا. اور یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا، اور جنوں کی ایک جماعت بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھی. اللہ یبعث اللہ احدا، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. اور دوسرے معنی جو بھیجنے والے ہیں، دوسرے معنی یہ کہ ان کو یہ خیال تھا کہ شاید اللہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو مبعوث نہ فرمائے گا. یہ کیوں سوچا انہوں نے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. مسلسل انبیاء آتے رہے، بلکہ بیک وقت دو بیک وقت تین انبیاء بھی دنیا میں موجود رہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقفہ ہے، 600 ایئرز، جس میں کوئی نبی نہ آیا. تو شاید ان 600 سالوں میں جب دیکھا انہوں نے کہ وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے، تو خیال آیا ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجے گا. اس وقفے کو جو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آیا، فترۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے. فترہ کا مطلب ڈسکنیکشن، اولا یعنی پہلا. تو لہٰذا ان کا یہ خیال تھا اللہ کو رسول نہیں بھیجے گا. تو اب ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے. وہ کیا دیکھا ہے انہوں نے؟ اب اس کا ذکر ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. لمس چھونا، ٹٹولنا. حراسا حارس کی جمع ہے، سین سے حارس. حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، پہرے دار کو. اور حارث سا سے کھیتی باڑی کرنے والا، کسان. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی. ہم نے دیکھا کہ ارینجمنٹ جو ہیں بڑے چینج ہوئے ہوئے ہیں آسمان کے، بڑے کوئی اسپیشل ارینجمنٹس ہوئے ہوئے ہیں. اب تک تو آسمان میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے، کچھ ادھر ادھر سے سنگن لے لیتے تھے، عالم غیب کی کچھ باتیں اچک لیتے تھے، لیکن اب نہیں جا سکتے. تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی آسمان سے دنیا پر،
تو شیطانوں کو روکنے کے لیے آسمان میں پہرے کا سخت انتظام ہوا کرتا تھا. ساتھ ہی ساتھ شہابوں کی شکل میں میزائلز بھی فٹ تھے کہ کوئی اگر آ گیا ان کیس تو اس کو مار بھگایا جائے. جیسے آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر عام طور پہ ٹریفک پولیس تو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی وی آئی پی موومنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کتنی زیادہ پولیس ہوتی ہے. آرمڈ گارڈز ہوتے ہیں، ہر جگہ پوسٹ کر دیے جاتے ہیں کہ حملہ نہ کر دے کوئی، یا اگر کوئی روپوں سے بھری وین کہیں جا رہی ہے، پیسوں کا موومنٹ ہو رہا ہے تو بھی اس کی پروٹیکشن کا خاص انتظام کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی اسپیشل ہے جو کوئی ارینجمنٹ ہوا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کوئی سننے جاتا ہے يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. رصدا را صاد دال مادہ ہے، گھات میں بیٹھنا. مرصد آبزرویٹری کو بھی کہا جاتا ہے، یا ایمبش کے لیے بھی لفظ آتا ہے، ایمبش میں کوئی بیٹھے جیسے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جا ہی نہیں سکتے، اب تو ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گھات میں وہاں پر پہرے دار موجود ہیں. صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں، عنان عین سے یعنی بادلوں میں اترتے ہیں. اور جب فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں زمین کی طرف اللہ سے فیصلے لے کر، وہاں وہ ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جاری فرمائے. یہاں سے شیاطین یہ خبریں چراتے ہیں اور سن کر کاہنوں کے پاس لے آتے ہیں، اور ان میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو وہ کاہن بتا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پیپر ہے، اب آپ کا حدیث کا پیپر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو بن گیا. اب کیا ہوا کہ جہاں وہ فوٹو اسٹیٹ ہو رہا ہے وہاں سے کسی نے دیکھ لیا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب تو بہت اچھا سمجھ آیا ہوگا. تو یہ ایسی بات ہے، فیصلے ہیں اللہ کے، وہ ہو گئے، ایشو ہو گئے، فرشتوں کے پاس آ گئے. فرشتے جب اس کو لے کر آ رہے ہوتے تھے، ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کبھی، تو پھر یہ جن اوپر جا کر سن لیا کرتے تھے. پورا پیپر تو آؤٹ نہیں ہوتا تھا، پوری بات تو پتہ نہ چلتی تھی، کچھ نہ کچھ باتیں پتہ چل گئیں اور لا کر وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے. تو عام طور پہ تو چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے کسی فیصلے کو نافذ فرمانے کا ارادہ کیا. مثال کے طور پہ کسی کی جان لینے کا فیصلہ ہو گیا، اب کل اس کی موت ہونی ہے، تو یہ آ کے اپنے کاہن کو بتا دیتے تھے کل فلاں شخص مر جائے گا. وہ کاہن پیشن گوئی کر دیتے تھے، اب وہ شخص مر بھی جاتا تھا تو بڑی واہ واہ ہوتی تھی کاہنوں کی. شاید آپ کو پتہ ہو یہ جان ایف کینیڈی کا جو مرڈر ہوا، تو وہ ایک جین ڈکسن خاتون تھیں، انہوں نے پہلے پروڈکشن کر دی تھی اس کا اسیسینیشن ہوگا، قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، تو بہت مشہور بھی ہوئی تھی. اب وہ 100 باتیں جو انہوں نے غلط کہیں وہ تو کسی کو یاد نہ رہیں، ایک ایونٹ یاد رہ گیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ جن نے ان کو بتا دیا ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جن سارے پاکستان میں ہی رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امریکہ میں جن، امریکہ میں نہیں رہ سکتے، یورپ میں نہیں، فرانس میں بھی ہوں گے اور جرمنی میں بھی ہوں گے، خالی یہاں تھوڑی ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، انگلش اسپیکنگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال تو عام فیصلے چلو وہ ادھر ادھر ہو گئے. بارش برسانے کا اللہ نے حکم دیا، اب انہوں نے آپ کے کاہن کو بتا دیا کل بارش ہوگی. مثال کے طور پہ جب میٹ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا تو اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں کو حیرت میں ڈالتی تھیں، وہ تو چلو کوئی بات نہیں تھی. اب وحی نازل ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر وحی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات لوگوں کو سناتے، کوئی کاہن پہلے ہی بتا دیتا لوگوں کو، تو تالی پٹ جاتی مکے میں، ساری کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ایک بات بتاتے تو لوگ کہتے ہیں تو کل ہم آلریڈی سن چکے ہیں فلاں سے. کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو کر کہتا اس کا کچھ حصہ تو پہلے ہی ہم کو پتہ چل گیا. لوگوں میں کنفیوژن پھیلتا، رسالت شک میں پڑ جاتی، تو بہت لوگوں کی خرابی ہوتی اس میں. تو جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو یہ وحی عام روزمرہ روٹین فیصلوں کی طرح کی چیز نہیں ہوتی تھی. تو وحی کی حفاظت کے لیے پھر غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری، ایکسیپشنل پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا.
کہ کسی کا کلام اس میں شامل نہ ہو سکے، کوئی ایک لفظ نہ اچک سکے. تبھی تو کس کو لے کر بھیجا جاتا تھا؟ جبریل علیہ السلام، جن کے بارے میں فرمایا ذی قوت، بہت قوت والے ہیں، متین ہیں، سماع، مطاع ہیں، پھر ان کی اطاعت کی جاتی ہے. مطاع ہیں، سماع امین، پھر وہ امانت دار ہیں. کوئی جبریل علیہ السلام سے وحی نہیں چھین سکتا، کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، نہ وہ خود ملاوٹ کرتے ہیں، امین ہیں. تو کوئی عام فرشتہ لے کے نہیں آیا وحی، آئی بھی کون؟ جبریل امین. الروح کہا گیا ہے جن کو، روح الامین. اور کس طرح لائے؟ شدید پہرے کے اندر، شدت کا پہرا. اور کیا لے کر آئے؟ یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. کتنا ہمیں آنر فیل کرنا چاہیے نا، کیا خوش قسمتی ہے ہماری، کس اہتمام سے یہ نازل ہوا ہے. اور کتنے ہم خوش قسمت کہ آج اس کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہیں، اور کتنے محروم وہ جو کہ اس کی طرف سے غافل ہیں، اس کی ویلیو نہیں سمجھتے. تو پرائیڈ کے ساتھ انسان قرآن پڑھے، خوشی کے ساتھ، فخر کے احساس کے ساتھ، الحمدللہ. بہرحال اب ان جنوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. تو ڈسکشن کیا انہوں نے آپس میں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَأَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب ان کو راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یہ جو غیر معمولی انتظامات انہوں نے دیکھے آسمانوں میں، تو یہ دو ہی حالتوں میں کیے جاتے تھے. اللہ اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، یا نبی پر وحی کا سلسلہ جاری ہونے والا ہو. اس لیے کہ رسولوں کی جو آمد ہوتی تھی کسی عام وائس کی طرح تو نہیں ہوتی تھی، بلکہ رسول تو اللہ کی عدالت بن کر آتے تھے. ان کے آنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قوم کی تقدیر کا بس اب فیصلہ ہونے والا ہے، یا اس پار لگیں گے یا اس پار، یا بن جائیں گے یا مٹ جائیں گے. رسول کی بات مانیں گے، بھلائی اور کامیابی ہے. تو یہی بات انہوں نے کہی، ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ اللہ نے لوگوں کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے. بات مانیں گے تو بھلائی مقدر بنے گی، اور نہیں مانیں گے تو تباہ کر دیے جائیں گے. اشر اریدا، کیا شر کا ارادہ کیا اللہ نے، یعنی تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہے ان کو. وحی کی بات نہیں مانیں گے، رسالت کو جھٹلا دیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے. تو یعنی کہ وحی کا نزول اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اب تو فیصلہ ہو کے رہے گا، بین کا، بیچ بیچ کا معاملہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے خود فرمایا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ تو فیصلہ کن کلام ہے، ہنسی مذاق تھوڑی ہے. تو یہ جن بھی اب دیکھیں گے کہ بھلے لوگوں کی اکثریت ہے یا برے لوگ اکثریت میں ہیں. تو جو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے وہی جنوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ کمتر بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. قدادہ الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ پاتھس فالو کر رہے ہیں، الگ الگ ان کی اپنی ذہنیتیں ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. تو یہ بڑے عقل مند نیک جن لگ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو یہ پتا تھا کہ ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، لیکن لوگ کیا تھے؟ سب لوگ ایسے نہ تھے. وہ قدادہ میں تھے. قدادہ قاف دال دال، پھاڑ دینا، کٹے پھٹے راستوں میں تقسیم ہوئے ہوئے تھے. پھر یہ کہنے لگے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا.
جو بھی بات مانے گا رب کی، جو بات مانے گا اللہ کی، تو اس کو نہ بخس کا ڈر ہوگا نہ رحق کا۔ بخس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، رحق کا مطلب ظلم اور زیادتی۔ یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ جو جرم کیا ہی نہیں اس کی سزا مل جائے قیامت کے دن کسی انسان کو، یا جرم چھوٹا ہو سزا بہت زیادہ ہو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے اپنے رب کا بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شروع میں انہوں نے قرآن کے حسن کی تعریف کی تھی، قرآنً عجباً کہا تھا، اور اپنی قوم کے سامنے جب یہ گئے تو پہلے قرآن کی خوبصورتی بیان کی تاکہ لوگوں کا دل کھنچے، سننے کا شوق پیدا ہو۔ پھر قرآن کے لیے الہدا کا انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ یہاں کہہ رہے ہیں سمعنا الہدا، قرآنً عجبا نہیں کہہ رہے یہاں پہ، اب کہہ رہے ہیں ہم نے ہدایت سنی ہے۔ قرآن کے لیے الہدا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ جو جن تھے کوئی ایسے بھولے ایسے کم عقل نہیں تھے کہ یہ سمجھتے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد صرف تعریف ہے اور قرآن کی تلاوت صرف کانوں میں رس گھولنے کے لیے آئی ہے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھ لو تو نجات پا جاؤ گے۔ ہرگز نہیں، یہ جانتے تھے کہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اس کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں جو کہ یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، کچھ حق سے منحرف ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور جنہوں نے اسلام کا طریقہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تحرو ذرا مشکل سا لفظ ہے۔ تحری کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تحرو کیسا اندازہ لگایا؟ رشدن، بالکل صحیح۔ جس نے ٹھیک اندازہ لگایا، جس نے کہ صحیح گیس کر لیا، صحیح چوائس کر لی، اس نے تو خیر کامیابی بھلائی کو اپنے لیے چن لیا۔ اور جو ناانصاف ہیں، ظالم ہیں، تو ان کے لیے تو جہنم کی آگ کافی ہے۔ اب یہ جن کہہ رہے ہیں، شاید کسی کے دل میں خیال آئے کہ جن تو خود آگ سے بنے ہیں، تو آگ کیا نقصان پہنچائے گی ان کو؟ تو بات یہ ہے کہ انسان تو مٹی سے بنا ہے، اگر مٹی میں دبا دیں انسان کو تو مر جائے، مٹی کا ڈھیلا اس کو ماریں تو چوٹ لگے۔ تو ان کا مادہ تخلیق آگ ہے، اب وہ آگ سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، اب تو ہم مٹی نہیں ہے نا، اب تو ہم گوشت ہیں، خون ہے، کھال ہے ہماری، مٹی تو نہیں ہے۔ اسی طرح مادہ تخلیق ان کا مٹی، ان کا آگ تھا جنوں کا۔ اب اس کے بعد وہ کس طرح کا بدن رکھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اول استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا۔ اب یہاں تک جو ہم نے بات کی، یہاں تک جنوں کا سمجھیں کہ بیان مکمل ہو گیا، اور یہاں سے آگے آیت نمبر 16 سے آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل اس پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الجن آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا بیان شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 15 تک ان کا بیان مکمل کر دیا گیا۔ فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے حال کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ آپ دیکھیں کمال ہے نا قرآن کا، کمال نہیں ہے قرآن کا، معجزہ نہیں ہے، کیسے ذکرہ ہے نا، کیسا یاد دہانی کرا دیتا ہے ہم کو، الحمدللہ۔ تو یہاں پر بات فرمائی گئی کہ اگر تو یہ سیدھے راستے پر چلتے، طریقتہ پر چلتے، طریق راستے کو کہتے ہیں، توحید کے راستے پہ چلتے۔ ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے کلام سے منہ موڑنے والوں کا، دنیا کو اپنا مقصد بنانے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا کو اتنا چاہا، دنیا سے اتنی محبت کی کہ آخرت کو پیچھے ڈال دیا۔ اب ان کے حال پر افسوس ہے، تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا اپنا حال خراب کیا، کتنی پریشانیاں اپنی زندگیوں میں شامل کیں، نہ دنیا ان کو اتنی ملی جتنی انہوں نے چاہی، اور آخرت سے بھی محروم ہو کر بیٹھ گئے۔ اگر تو یہ توحید کا راستہ اختیار کرتے، شریعت کا راستہ اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان کو خوب سیراب کرتے۔ ماءً غدقاً، غدق کا مطلب ہوتا ہے گھونٹ گھونٹ بھر کر پینا۔ اب یہ گھونٹ گھونٹ بھر کے آپ تصور لے کر آئیے کہ شدید پیاس لگ رہی ہے کسی کو، جیسے آج کل گرمی اتنی ہے، کہیں انسان گیا جا کر بیٹھا تو بالکل اس کے مطلب کا ٹھنڈا پانی، دیکھیں ایک تو ٹھنڈا پانی اتنا یخ ہوتا ہے کہ ہم اس کو گھونٹ گھونٹ پی نہیں سکتے زیادہ، ایک پانی ایسا ہوتا ہے جو اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ تصور میں لے کر آئیں بالکل صحیح درجہ حرارت کا پانی ہے، اور غدق قدق قدق کر کے اس کو پی رہے، گھونٹ 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 پی رہے، کیسی ٹھنڈک اور کیسا چین اور کیسا انسان کو فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ماءً غدقاً کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو پرسکون اطمینان بخش زندگی گزرواتے۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان کو لازماً پلاتے پانی جو کہ ان کو سیراب کر دیتا۔ پانی علم اور ہدایت کا بھی سمبل ہے، اور پانی خیر اور برکت کا سمبل ہے، یعنی جو بھی نعمتیں ان کو ہم نے دی ہوتی یہ ان کو بہت فائدہ پہنچاتی، ان کو خوش کرتی، ان کی خوشیوں کا باعث بنتی، ان کی تسکین کا، ان کے سکون کا باعث بنتی۔ اتنا کچھ ہم ان کو دیتے، ساری خشکی اور بے چینی اور تشنگی ختم ہو جاتی، زندگی ان کی کھل اٹھتی، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہر قسم کا خوف، ہر قسم کا ٹینشن، ہر قسم کا ڈپریشن ختم ہو جاتا، ہم ان کو آسودہ کر دیتے، ہم ان کو سیراب کر دیتے، ہم ان کو مالا مال کر دیتے، مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اور ایمانی لحاظ سے بھی اور جذباتی لحاظ سے بھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کو کام ڈاؤن کر دیتا ہے، سارے ٹینشن سے اور پریشانیوں سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ روحانی نعمتیں بھی ان کو دیتا اور مادی نعمتیں بھی دیتا، اور کیا خوبصورتی کے ساتھ پھر ذکر آیا کہ ہم ان کو دیتے۔ اب یعنی دیکھیں ذکر کیا ہے کہ اگر تو یہ ہدایت پر چلتے، ٹھیک ہے، تو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، تبھی تو ہدایت پہ چل رہے ہوتے۔ اب ہدایت پہ چلتے تو اللہ آخرت میں تو اجر دیتا ہی دیتا، اللہ دنیا میں ان کو کیا اجر دیتا؟ ان کو سیراب کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اور کیوں اللہ ایمان والوں کو دنیا میں اتنا کچھ دیتا ہے؟ اب پھر دیکھیں فل سرکل بن گیا، پھر اس کا آخر میں بتا دی تاکہ آزمائیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ یہ ہے مومن کا فریم آف مائنڈ۔ مومن جب نعمتیں لیتا ہے تو ان کو انعام کے طور پہ نہیں لیتا، اپنے نیکیوں کے بدلے کے طور پہ نہیں لیتا، ہر نعمت کو وہ آزمائش سمجھ کر ہی لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی چیز اس سے اچھی ہو جائے، اچھا کام کر بیٹھے، اور پھر زندگی میں اللہ کوئی اس کو نعمت دے، سمجھتا ہے مجھ کو اللہ نے نوازا، سمجھتا اللہ نے مجھ کو انعام دیا۔ ان ربی اکرمن، ہم پڑھیں گے آگے سورہ فجر میں، وہ کہے گا اللہ نے کتنا اکرام کیا،
آج کل ہم سنتے ہیں معاشرے میں عام لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تمہاری کون سی نیکی کام آ گئی جو تمہاری اولاد اتنی اچھی ہے، پتہ نہیں تمہاری کون سی نیکی کام آ گئی کہ ایکسیڈنٹ میں تم بچ گئے. تو وہ اللہ کی نعمت کو انعام سمجھتے ہیں، شاید نیک اتنے ہیں اس لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مومن کون ہوتا ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا جو ہے. تو یہ آیت کا جو شروع کا ٹکڑا ہے اس کو آپ یہ آیت نمبر 17 کے شروع کے ٹکڑے سے جوڑ لیجئے کہ جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں نا وہ ہر نعمت کو آزمائش ہی سمجھتے ہیں اور اس کا نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نعمت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے کہ نعمت دینے والے کو یاد رکھا جائے کہ یہ نعمت امانت ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے. اور نعمت کو پوزیس کر کے نہ بیٹھ جائے، اونرشپ ڈکلیئر نہ کر دے نعمت کے اوپر کہ اٹس مائن، میری ہے، میرا گھر، میرے بچے، میری آنکھیں، میری عقل، میرا وقت، میری زندگی. نہیں، مومن کی زندگی میں میں کی تو گنجائش ہی نہیں. مومن تو بس ہر چیز اپنے رب کے حوالے کرتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ ہے بھی تو کیا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. اللہ نے تو آزمایا ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے وہ. اللہ تعالیٰ مختلف حالات ڈالتا ہے مومن کے اوپر تاکہ پھر اس کو پختہ کرے، اس کی تربیت کرے اور اس کو ٹیسٹ کرے اور اس کی آزمائش کرے اور دیکھے کہ مختلف بدلتے حالات میں اللہ کے ساتھ اس کا رویہ بدلتا ہے یا نہیں. کافر کا رویہ اللہ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، بدلتے حالات کے ساتھ. مومن نہیں، مومن کا تو کھوٹا ہے اللہ کی محبت، سٹیبل ہوتا ہے بالکل. کسی بھی آزمائش، کسی بھی مشکل میں یا کسی بھی خوشی میں وہ کسی ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتا، انتہا پسند نہیں ہوتا، وقار کے ساتھ رہتا ہے. اور دیکھیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعصاب پرسکون رہتے ہیں. جو لوگ بہت ایکسٹریم پر چلتے ہیں، پریشانی میں بہت پریشان، خوشی میں بہت خوش، ان کے اعصاب پر اثر پڑتا ہے ان تمام چیزوں کا. مومن کہاں افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنے اعصاب پر اثر ڈالے کسی چیز کا، اس کو تو بہت کام کرنا ہے، وہ تو مجاہد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح پختہ کرتا ہے، ہر چیز اس کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے. یاد ہوگا آپ کو سورہ انعام میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے تم کو اس چیز میں جو اس نے تم کو دیا ہے. تو ہر نعمت جو ہے وہ ذمہ داریوں میں اضافہ کرتی ہے. اور فرما دی آگے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، بے نیازی لاپرواہی برتے گا، اللہ کی بات کو غیر اہم سمجھے گا، اپنی نعمت کو زیادہ اہم سمجھے گا، اللہ کی بات قبول نہیں کرے گا، تو اللہ اس کو عذاب میں داخل کرے گا. سلکا کا مطلب ہوتا ہے چلانا، داخل کرنا، داخل ہونا. کیسے عذاب میں داخل کرے گا؟ جو صعدن ہے، صعدن صوت سے، صعود کا مطلب ہوتا ہے بلندی، چڑھتا ہوا عذاب. بعض روایات میں آتا ہے کہ صعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر جہنمیوں کو چڑھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا. اور باقی کتنا فٹنگ عذاب ہے، اس لیے کہ جہنمی ہوں گے کون؟ جو اپنی ذات کی عظمت چاہتے تھے دنیا میں، ان کو اللہ کی عظمت سے کوئی مطلب نہیں تھا. میں اور میں، بس میں کی خاطر جیتے تھے. آئی، می اینڈ مائی سیلف. اپنی عظمت ان کو چاہیے تھی. اللہ کی بات بلند ہوتی ہے ان کی بلا سے، نہیں بلند ہوتی ان کی بلا سے، ان کو کیا؟ تو اسی حساب سے ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاباً صعداً، عذاب جو چڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا زیادہ سے زیادہ. اخذت الرعبیہ پڑھا تھا ہم نے، آپ کو یاد ہوگا. تو ایسا عذاب جس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بری سے بری حالت میں رہے، پھر اس کو قبول کر ہی لیتا ہے نا، ایڈجسٹ کر جاتا ہے. تو جہنم کا عذاب ایسا نہیں ہوگا کہ جو پھر کمفرٹ لیول آ جائے انسان کا، بلکہ ایسا عذاب جس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوتا رہے گا، شدت اور کیفیت بڑھتی چلی جائے گی اس کی. اور یہ بھی کیسی عجیب بات ہے، اگر ہم دنیا کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں، مثال لیں، کوئی شخص ہے جو جل گیا، ٹھیک ہے. اب وہ جل گیا نا، جب وہ جلا تھا تو کتنی شدید تکلیف اس کو ہوئی ہوگی. کبھی انگلی جلتی ہے یا کبھی کوئی چھینٹا پڑتا ہے تو کتنی اذیت، کتنی تکلیف. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں پر بڑا کرم کیا کہ ان میں نسیان کا مادہ رکھ دیا. انسان پھر بھول جاتا ہے نا، یاد نہیں رہتا اس کو مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی. پھر ہو سکتا ہے سال 2 سال کے بعد دوبارہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، پھر جل گیا.
پھر نئے سرے سے کتنی تکلیف ہوگی؟ تھوڑی، جتنا جلا، اس لیے کہ وہ پچھلی تکلیف بھول گیا۔ اب تصور کیجئے